یہ اتنے مکار عیار اور اتنے صاف شفاف زبان رکھنے والے کہ انہوں نے فوری طور پہ حضرت حسن کو تیار کر لیا۔ حضرت حسن جو ہے یہ بڑے جہاندید آدمی تھے، انہوں نے سارے آلات دیکھے، وہاں پہ 6 مہینے گزر گئے، انہوں نے کہا یار یہ ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، امیر معاویہ تیری میری صلح ہے، میں نے خلافت تجھے دے دی ہے۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے کہ اپنا عہدہ کسی اور کو دے دینا، اور نبی علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی کی تھی، اس پیشین گوئی کے نظریے میں یہ صلح ہو گئی۔ امیر معاویہ حکمران بن گئے، خلیفہ بن گئے، خلافت چلتی آ رہی ہے۔ اسی اسنا میں کیا کیا، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ خلافت دے دی ان کو، صلح ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ جس خیمے میں حضرت حسن بیٹھے ہیں اس کی چوبیں اکھاڑ دی، خیمے گرا دیے، جس مسلح پہ بیٹھے ہیں نیچے سے کھینچ لیا، اور اتنا زوردار خنجر ان کی پیٹھ میں گھونپ دیا کہ جس کی کسک مرتے دم تک ان کو باقی رہی، لیکن 9 سال بعد وفات ان کی ہوئی۔ اور کوفے والوں کو چھوڑ کے کہ کوفی غدار ہوتے ہیں، کوفی بے وفا ہوتے ہیں، ان سے وفا کی امید نہیں، چلو مدینے میں چلتے ہیں، نانا کی قبر کے پاس جا کے زندگی گزاریں گے۔ 9 سال ادھر گزارے اور پھر فوت ہو گئے۔ جنت البقیع میں ان کا مدفن موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ یہ بھی معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اسی اسنا میں امیر معاویہ بیمار ہو جاتے ہیں، انجام کار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے گا۔ یا اللہ وہ جہاں کہیں بھی ہے، اللہ اس کے درجات کو اعلی علیین میں بلند فرما دے۔ اللہ پھر ان کا جوش انتقام ہے، ابھی بھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک اور عیاری کی کہ امیر معاویہ فوت ہو جاتے ہیں اور یزید ان کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ بیٹے نے آنا تھا، باپ کی جگہ پہ آ گیا۔ اب یزید کا تذکرہ آج کل بہت ہوتا ہے۔ یزید آیا، اس نے بھی کہا چلو میری بیعت کرو، جو گورنر ہیں وہ بیعت کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے پھر ایک منصوبہ بندی کی، اس منصوبہ بندی کے تحت کیا کیا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود ہیں، ان کو خط لکھے، 1 2 3 4 کتنے خط لکھے، علمان والحفیظ تاریخ کہتی ہے 12,000 18,000 پھر 1,00,000 خط بوریوں میں بند آئے کہ حالات بڑے سازگار ہیں، ہم بنی امیہ کی حکومت کو نہیں چاہتے، آئیے ہم آپ کی خلافت چاہتے ہیں، آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے اوپر حکومت کیجیے، آئیے، حالات بڑے سازگار۔ البدایہ والنہایہ موجود ہمارے پاس۔ جب وہ جانے لگے تو ایک نہیں سینکڑوں صحابہ کرام نے ہاتھ بھی باندھے، خدا کا واسطہ بھی دیا کہ نہ جانا، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، یہ بے وفا ہیں، یہ غدار ہیں، آپ کے باپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی انہوں نے کیا سلوک کیا، خدا رہا آپ نہ جائیے۔ عورتوں تک نے روکا نہ جائیے، لیکن وہ نہیں رکے کہ جانا ہے۔ چلے گئے، راستے میں کوئی شاعر ملتا ہے، فرزدق ایک شاعر ہے، اہل بیت کا شاعر، اس کو کہتے ہیں فرزدق کیسے حالات ہیں پیچھے، تو کہتا ہے خدا کا نام مانیے، نہیں جانا، نہیں جانا۔ کیوں؟ ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، نہیں جانا۔ چلو بھائی مسلم بن عقیل ہے، چچا زاد بھائی ہے، چچیرا بھائی، اس کو بھیج دیا، اس کو بھیجا، وہ گیا، حالات سازگار بالکل۔ پہلے 500 نے، پھر 1000 نے، پھر 10,000 نے، پھر 40,000 نے، پھر 1,00,000 لوگوں نے بیعت کر لی مسلم بن عقیل کی کہ ان کو بلاؤ، ہم تمہارے سب بیعت کر چکے ہیں، تمہارے اشارے پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب نتیجہ نکلا کہ کسی نے جا کے مخبری کر دی، جب مخبری ہوئی 40,000 کا مجمع تھا، سارا منتشر ہو گیا، پہلے 10 رہ گئے، پھر 5 رہ گئے، پھر 3 رہ گئے، پھر کوئی بھی نہیں رہا۔ مسلم بن عقیل کوفے کے بازاروں میں اکیلا گھوم رہا ہے۔ یا اللہ مسلم بن عقیل جہاں کہیں بھی اس کی نعش پڑی ہے، اس کے درجات کو اعلیٰ علیین میں بلند کر دینا، قیامت کے روز ہمیں بھی اس کے ساتھ ملا دینا۔ انجام کار دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اور لوگوں تم نے خط لکھ لکھ کے بلایا ہے، پناہ بھی نہیں دیتے۔ انجام کار مختصر کہ ایک عورت نے پناہ دے دی، اس عورت کا ایک بچہ ہے، کوفی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ چھپا لیا ہے عورت نے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، ماں کو سلام کرتا ہے کہ ماں محترم تجھے پتہ ہے میں تہجد پڑھتا ہوں، اگر آج تو اجازت دے مسجد میں جا کے نفل پڑھاؤں گا۔ وہ غدار ہے، غدار، تہجد گزار نہیں ہے۔ ماں کو کیا پتا ہے، کیا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، گیا، جا کے عبید اللہ بن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے، وہاں سے اس کو پکڑ کے لایا گیا اور اوپر کھڑے کر کے سرتم سے جدا کر دیا گیا۔ پہلے لکھتے ہیں خط، حالات کو دیکھ کے خط لکھا کہ بھائی میرے بھائی نہیں آنا، کوفے کے لوگ جو ہیں یہ غدار ہیں، وفادار نہیں ہیں، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، میرا خط مل جائے جہاں ہو وہیں سے واپس چلے جانا۔ لیکن بہت آگے آ چکے تھے، خط پہنچ چکا ہے اور خبردار کر دیا گیا ہے، فرزدق نے بتا دیا ہے، صحابہ کرام نے روک لیا ہے، لیکن بہت آگے نکل گئے، پانی سر سے گزر گیا ہے۔ اب مشورہ کیا کیا کرنا ہے،
ٹھیک ہے جی مسلم بن عقیل کے بھائی تو کہتے ہیں ہم نے جانا ہے، ہمارا بھائی جو قتل ہوئے ہم بھی ماریں گے۔ نتیجتاً فوجی دستہ آیا، ان کو روک لیا، اپنے گھیرے میں لے لیا، اب پیچھے نہیں جانے دیتے، آگے نہیں جانے دیتے۔ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ لے جانا ہے تم کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ اب کیا ہوتا ہے، اپنے ہی دشمن ہوتے ہیں۔ شمر کا نام آپ نے سنا ہے؟ کون ہے شمر؟ یہ حضرت علی کے گھر میں اس کی بہن ہے، حضرت حسین کا ماموں ہے۔ کیا کرتا ہے شمر کا کردار آپ کو پتا ہے؟ تو کیا کیا، گھیرے میں لے لیا، اب پیچھے نہیں جانے دیتے۔ جب حالات دیکھے تو انہوں نے کہا بھائی 3 صورتیں ہیں، مجھے واپس جانے دو جہاں سے آیا ہوں، یا یزید کے پاس جانے دو، یا کسی محاذ جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، وہاں جانے دو۔ انہوں نے کہا ابھی تو چنگل میں پھنس گیا ہے، ابھی تو یہ جانے دے دیں، یہی تو ہمارا مدعا تھا، نہیں جانے دیں گے۔ ٹھیک ہے، لے گئے، زبردستی لے گئے، بائی فورس لے گئے، اور وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ اللہ اکبر پہنچنا تھا۔ 10 تاریخ ہو چکی ہے، وہاں پہ پہنچ گئے، اور یہ مارکا پھر جو ہے نا پیچھے بھی نہیں آنے دیا، یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیا، محاذ پہ بھی نہیں جانے دیا۔ آخر کیوں نہیں جانے دیا؟ صرف خون کے ہی پیسے تھے، باقی کوئی ہمدردی نہیں تھی، یہ کوفی ہیں۔ ادھر گئے اور حملہ ہو گیا۔ مختصر یہ کہ 72 افراد خاندان نبوت کے تحت ہے۔ یہ پوری تاریخ آدم سے لے کے یہاں تک آپ کو سنا دی ہے مختصر طور پہ، اور آپ اس کا نچوڑ نکالنا۔ بات ہو رہی یوسف علیہ السلام کی، بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ ارادہ قتل کا تھا، کنویں میں گرا دیا۔ کیا لائے؟ ایک تو عشاء کے وقت آئے، ایک قمیص لے کے آئے، ایک روتے ہوئے آئے۔ ٹھیک ہے، اب مدعا جس کے پاس ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے، قانون ہے۔ اب ان کے پاس قمیص ہے، کس کا ہے؟ یوسف کا۔ وہ چور نکلا ہے، چاہے 35 سال کے بعد نکلا، وہی چور تھے۔ اور وہ چور کیا کر کے آئے تھے؟ آہو بکا کر کے آئے تھے، رات کی تاریکی میں آئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے کون؟ یزید ہے، شامی ہے؟ اللہ اکبر، یزید ہے یا شامی ہے؟ شامی ہے تو پھر عمر کا، عثمان کا اور ابو بکر کا قصور کیا؟ جائیں بازاروں میں دیکھیں، نعرہ لگتا ہے 1 2 3 لعنت لعنت لعنت۔ یہ 1 2 3 کیا ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے اور عثمان ہے۔ اگر شامیوں نے اس کو قتل کیا ہے، یزید نے قتل کیا ہے، تو ابو بکر کے عمر لعنت کیسے بھیجتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح مدعا نکلا بھائیوں کے پاس سے، یوسف کو فروخت کرنے والے نکلے، ظلم و ستم کرنے والے نکلے، اسی طرح دلدل بتاؤ کس کے پاس ہے؟ گھوڑا جو نکلتا ہے اس کو دلدل کہتے ہیں۔ یہ دلدل کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا گھوڑا ہے۔ یہ کس کے پاس سے نکلتا ہے؟ شامیوں کے پاس سے۔ پنجہ نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ عباس کا علم نکلتا ہے، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ شامیوں کے پاس سے۔ ابو بکر عمر عثمان کے پاس سے نکلتا ہے؟ نہیں، ان کے پاس مدعا ہے، یہی چور ہے۔ ان کے پاس مدعا ہے اور یہی چور ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ سے انشاءاللہ سمجھ آئے گی بات۔ سوگ منانا ہوتا ہے، کون دنیا میں ایسا ان پڑھ آدمی جس کو پتا ہو کہ سوگ مرنے سے پہلے شروع ہوتا ہے، مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے؟ سوگ ہم ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوگ کب شروع ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ 10 دن پہلے، مرنے سے پہلے شروع ہو رہا ہے۔ آخر کہانی کیا؟ 10 دن پہلے ہی سوگ شروع ہو رہا ہے۔ کیوں شروع ہو رہا ہے 10 دن پہلے؟ کوئی کائنات میں ایسا انسان دیکھا آپ نے جو یہ بات بتا سکے کہ مرنے سے پہلے سوگ شروع ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا؟ اچھا 10 دن پہلے سوگ شروع ہو گیا، اس میں کہانی ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کیا؟ کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے۔ یہ 1400 سال ہو گئے سوگ مناتے مناتے۔ یہ قرآن نے کہا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کا 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے، حکم ہے شریعت کا۔ یہ 1450 سال ہو رہے ہیں، یہ سوگ جو 1400 سال منایا جا رہا ہے، جو دائمی سوگ کہلاتا ہے، اس کا معنی کیا؟ اس کے پیچھے بھی یہ کہانی ہے، اس کا پس منظر ہے۔ اللہ اکبر، جو ہی 10 تاریخ آتی ہے، 10 تاریخ کے بعد 3 دن سوگ ہوتا ہے۔ یہاں 10 دن پہلے سوگ منایا جاتا ہے، جو ہی حسین قتل ہو جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، اور شام غریبہ منایا جاتا ہے، اور کھانے پینے کی عیاشی فحاشی بے غیرتی اور بے حیائی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سوگ یہ 10 دن پہلے سے شروع ہے؟ اس کا معنی تمہیں پتہ ہے
کہ 10 تاریخ کو یہ اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ کہ تمہوں نے منصوبہ اور پلاننگ بنائی ہوئی تھی، پہلے سے شروع کر دی 10 دن، اور مدعا تمہارے گھر سے نکلتا ہے، شامیوں کے پاس سے، ابوبکر عمر عثمان کے پاس سے نہیں نکل رہا، کیا معنی ہے کہ چور تم ہو، قاتل تم ہو، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی قاتل نہیں؟ میرے بھائی مختصر بات یہ، قاتل وہی ہیں یوسف کے بھائی بھی، یوسف کے اوپر ظلم کرنے والے، اور یہ شیعان علی بھی حسین ابن علی پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کتنا مشکل وقت ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم آسانی کے وقت میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالدُّمُوعُ تَسِيلُ عَلَىٰ خَدَّيْهِ وَلَحْيَتَيْهِ، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا بے بسی کا اور بے کسی کا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ اکبر، حسین ابن علی اس میدان بیابان میں قرآن پڑھتے اور روتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا مسئلہ یہ ہے، خذلتنا شیعاتنا، میرے باپ کے، میرے بھائی کے، میرے شیعوں نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، اب بتاؤ قاتل کون ہے؟ حسین ابن علی کہتے ہیں خذلتنا شیعاتنا، میرے باپ کے، میرے بھائی کے اور میرے شیعوں نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا، اور میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے کہا میرے بیان قلم بند کرو، حلفی بیان قلم بند ہو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تاریخ شاہد ہے، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی معتبر تاریخ ہے، کیا کہتے ہیں؟ لکھو میری بات کو، لکھوایا جا رہا ہے، قلم بند ہو رہے ہیں بیانات۔ تو کہتے ہیں ان قتل تو، اگر میں مارا گیا میرے قتل کا خون میرے شیعہ کے ہاتھ کے اوپر ہوگا۔ اب بتائیے، لا الا خبردار، لا اراہم الا قاتلیہ، کہ میں نہیں دیکھتا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے قاتل میرے شیعہ ہیں۔ اب بتائیے، یہ الفاظ موجود ہے، آن دی ریکارڈ موجود ہے، اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں کہ میرے قاتل میرے شیعہ ہیں، شامی لوگوں کو بری قرار دیا۔ اب تمہارا فیصلہ ہے، جو تم کر لو۔